سر بڑی بڑی بیماریوں کا بھی علاج نکال لیتے ہیں اس کا دیکھ کے؟ یہ دیکھیں چیک پہلے اس سے بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل، یہ ہمارے جو اطباء تھے وہ تو یہ بھی بتا دیتے ہوتے تھے پہلے کہ آپ نے کل کھایا کیا ہے، یعنی کہ پل سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر جتنی بڑی بیماریاں ہیں وہ ڈیزیز، اس سے نا بعض اوقات پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں، رپورٹس بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ کروانی چاہیے، لیکن بعض اوقات رپورٹ میں بھی آپ کے درد نہیں شو ہو رہا پیٹ میں، لیکن جو پیشنٹ آتا ہے وہ پیٹ میں درد کی تکلیف کہہ رہا ہے مجھے بہت زیادہ۔ ایک بات بتائیں، وہ جو بڑے تھے وہ آپ لوگ کو آگے علم نہیں دے کر گئے کہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس طریقے کی بیماری؟ میں بتا رہا ہوں آج بھی ایسے طبیب ہیں جو الحمدللہ بالکل تشخیص بہت اچھی کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہی تشخیص کی وجہ سے، علم ہوا ہے نا، ہاں جی، تو وہ اسی وجہ سے تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ اب ہمیں یہاں سے کیفیت پتہ چل جاتی ہے۔ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر گرمی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اگر ہارٹ بیٹ بہت سلو چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر سردی آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ نبض چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں پہلے تو اس کو لیول کریں گے، ہم برابر کریں گے کہ ساری، کیونکہ یہ جو پورے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، یہ جو پورے ہوتے ہیں جسم میں سب سے حساس جگہ یہ سب سے پہلے یہ ہے، اور اس سے بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر نبض جب رکھتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا یہاں پہ اتنا یہ لیول چھوڑ کے تو یہاں پہ آپ یہ ہاتھ رکھا آپ نے، اچھا یہ جو دو وین ہے ادھر نہیں، اس سے اوپر ادھر، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ دیکھیں، اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی انگلیاں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم چیک کریں گے، اگر تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسے پلز رکھتے ہی پلز ٹھک ٹھک کر رہی ہے، ٹھوکر آ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کے اندر خشکی ہے، ریا ہے، اور ہاں جی، اور اس کے اندر ریا ہے، اور یہ گیس شو کر رہی ہے، اس کے اندر گیسٹرک پرابلم ہے، اور ساتھ ہی اسی وجہ سے آگے جا کے اس کا، کیونکہ انسان کے اندر 3 زہر پائے جاتے ہیں، آتشکی زہر، سوزاکی زہر اور بواسیری زہر۔ اچھا یہ جو پلز اگر اوپر ہی چل رہی ہے تو پھر یہ خشکی کی علامت ہے۔ اگر یہ پلز تھوڑا سا دبائیں، اس کو ہلکا سا تھوڑا سا دبائیں تو پھر آگے پلز چل رہی ہے تو پھر یہ گرمی ہے۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا اور دبائیں تو پھر اس کے اندر سردی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو نوٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد سر میری بھی سن لیں، میری تو بھاگی جا رہی ہے، سنائیں۔ ہاں اس میں ہوتا ہے اگر آپ کی نبض، اب آپ آگتی ہیں، آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، میری بہت تیز بھاگ رہی ہے۔ اب ڈیٹیل آپ کو ایسے سمجھاتے ہیں، اگر آپ کی یہ پہلی انگلی کے نیچے آپ نے ایسے ٹچ کیا، پہلی انگلی کے نیچے بالکل زور لگائے بغیر نبض چل رہی ہے تو پھر یہ آپ کے اندر سردی خشکی کی علامت ہے، بہت تیز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، اگر 2 انگلیوں کے نیچے اوپر ہی چل رہی ہے تو یہ خشکی سردی کی علامت ہے۔ دوسری انگلی پہ تو نہیں چل رہی میری۔ اب تیسری انگلی پہ اگر 3 انگلیوں پہ بالکل باریک جیسے رسی ہوتی ہے، اس طرح تنی ہوئی نبض چل رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر خشکی کے ساتھ گرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 4 انگلیوں کے نیچے یہ نبض تیز چل رہی ہے تو پھر گرمی کی علامت ہے۔ اگر تھوڑا سا دبانے کے بعد درمیان والی 2 انگلیوں کے اوپر نبض چلتی ہے تو یہ گرمی تری ہے۔ اسی طرح میری اس انگلی پہ بہت تیز چل رہی ہے، اس انگلی پہ تو بھاگ رہی ہے، اس پہ اور اس پہ محسوس اتنی تیز نہیں ہے۔ اگر تو آپ کی یہ 4 انگلیوں پہ چل رہی ہے 4 کے اوپر تو پھر اس کا مطلب آپ کے اندر گرمی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے میں اس کی علامات بھی بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو 6 پہ آتا ہے، اگر آپ نے دبایا دیکھا اوپر نبض نہیں چل رہی، پھر دبایا، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی نبض ملتی نہیں ہے جلدی، اب وہ بالکل دبایا تو ہڈی کے ساتھ جا کے ہلکا سا وہ شروع یہ ٹھوکر اس کی شروع ہے، تو پھر اس کے اندر سردی ہے، یعنی کہ حرارت کی بہت زیادہ کمی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک ہے۔ اب اس کے اوپر آتے ہیں، جب پہلی نبض ہم نے بولی، اب سردی خشکی میں کیا ہوتا ہے کہ نزلہ زکام، ٹھیک ہے، کمزوری، اور اسی طرح اس کے اندر پھر آ جاتا ہے پٹھوں میں ضعف آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں انسان کو، اسی میں ہی یورن جب انسان کرتا ہے، اسے بعض اوقات پیشنٹ آتا ہے اسے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بہت تھوڑی دیر بعد پیشاب، اس کا مطلب اس کے اندر کیا ہے، سردی ہے۔ تو سردی کا توڑ کیا ہے، اس کو خشکی گرمی پیدا کر دیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس طرح کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر سردی ہوتی ہے۔ سر بڑی بڑی بیماریوں کا بھی علاج نکال لیتے ہیں اس کا دیکھ کے؟ یہ دیکھیں چیک پہلے اس سے بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل، یہ ہمارے جو اطباء تھے وہ تو یہ بھی بتا دیتے ہوتے تھے پہلے کہ آپ نے کل کھایا کیا ہے، یعنی کہ پل سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر جتنی بڑی بیماریاں وہ ڈیزیز، اس سے نا بعض اوقات پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں، رپورٹس بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ کروانی چاہیے، لیکن بعض اوقات رپورٹ میں بھی آپ کے
درد نہیں شو ہو رہا پیٹ میں, لیکن جو پیشنٹ آتا ہے وہ پیٹ میں درد کی تکلیف کہہ رہا ہے مجھے بہت زیادہ. ایک بات بتائیں, جو بڑے تھے وہ آپ لوگ کو آگے علم نہیں دے کر گئے کہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس طریقے کی میں بیماری بتا رہا نبض ہوں آج بھی ایسے طبیب ہیں جو الحمدللہ بالکل تشخیص بہت اچھی کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہی تشخیص کی وجہ سے, علم ہوا ہے نا. ہاں جی, تو وہ اسی وجہ سے تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے. اب ہمیں یہاں سے کیفیت پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر گرمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہارٹ بیٹ بہت سلو چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر سردی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اسی سے ہی ججمنٹ کر کے یہ چیک کر کر کے ہمیں ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اب یہ تو سردی گرمی ہو گئی, ٹمپریچر بھی تو نبض سے پتہ چلتا ہے. بالکل پتہ چلتا ہے. جب آپ کا اس لمس کے ذریعے آپ نے ہارٹ ٹچ کیا تو جسم گرم, آپ نے ماتھا چیک کیا جسم گرم. اب آپ پلس چیک کرتے ہیں تو ہارٹ بیٹ آپ کی 100+ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ کے اندر فیور ہے. جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کی نا بہت ساری نشانیاں ہیں. ظاہری تشخیص میں اب جب نبض چیک کر رہے ہوتے ہیں, نبض کے ساتھ ساتھ آپ دماغ میں رکھتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں آپ کو یورین کتنی دفعہ آتا ہے. جب آپ فرسٹ پہ آپ کو ٹک ٹک کر رہا ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے اسے کہ آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. تو مریض فوراً کہے گا ہاں میں تو رات کو دو دفعہ اٹھتا ہوں تو مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں واقعی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے نبض سے ہی. ٹھیک ہے. جب وہ 2 پہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو قبض بہت زیادہ ہے. آپ کے اندر قبض بہت زیادہ ہے, گیس بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے آپ کے نا جوڑ سارے کمزور ہو رہے ہیں. اس کے اندر نا ڈرائنس آ رہی ہے, خشکی آ رہی ہے. تو خشکی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی ہے. ایسا مریض جب آتا ہے ہم کہتے ہیں آپ کو نیند نہیں صحیح آتی, پوری رات آپ جاگتے رہتے ہیں, تو وہ کہتا ہے فوراً کہتا ہے ہاں مجھے تو پوری رات نیند نہیں آتی اور مجھے کانسٹیپیشن واقعی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل پلس کے مطابق صحیح بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. نبض دیکھنے پہ بات ہو رہی تھی. فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب سے پوچھیں گے سردی, خشکی, ٹھیک ہے, یہ جو تری اور یہ جو کیا ہوتا ہے گرمی, ان سب کے ان ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے دینا کیا ہے پیشنٹ کے لیے؟ اصل میں اس میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ گرمی ہے, خشکی ہے, سردی ہے, تری ہے انسان کے اندر؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے یہ دنیا بنائی ہے. اس میں آگ, ہوا, پانی اور مٹی مین عناصر یہ ہیں. اسی سے طب علاج کرتا ہے, اسی سے ہی انسان بنا ہے. اب انسان کے اندر گرمی, خشکی, سردی, تری, یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. اور انسان کے اندر اخلاط بھی 4 ہی ہیں, وہ ہے خون, بلغم, صفرا اور سودا. اب یہ 4 چیزیں ہیں. اب چاروں کو لیول پہ رکھنا زندگی ہے. اب بعض اوقات کسی کے اندر کوئی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بلغم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول پہ لاتے ہیں. اگر بلغم کی زیادتی ہو جائے تو اس سے پھر نزلہ, زکام, اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کمزوری آ جاتی ہے, ضعف آتا ہے. اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو ماہواری جو ہے, مینسز جو آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں یا کم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سردی زیادہ ہو جائے یا لکوریے کی شکایت ہو جاتی ہے. اسی طرح مردوں کو بھی مسائل پیدا شروع ہوتے ہیں, ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. اسی طرح ہی اسی مزاج میں شوگر بہت زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے نا. تو اسی مزاج میں ہی انسان کے اندر نا سردی ہونے کی وجہ سے ضعف, سستی, کاہلی, کام کو دل نہ کرنا, یہ پوزیشن بن جاتی ہے. اس کی مثال سادہ سی سمپل سی میں دوں گا, لوگ خود پہچان سکیں. ہم جب سردی میں نکلتے ہیں, بائک پہ جا رہے ہوں یا ویسے ٹھنڈ میں, تو ناک سے نا پتلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سردی کی وجہ سے وہ پانی آنا شروع ہے. جیسے ہی آپ دھوپ میں جا کے بیٹھیں گے نا, یا چولہے کے آگے یا رضائی میں, تو وہ خود بخود بند ہو جائے گا. اس کا مطلب ایسی چیز کے لیے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر سردی تھی, آپ نے ٹھنڈک پیدا کی اور حرارت پیدا کی, تو آپ طبیعت ٹھیک ہوگی. اسی طرح گرمی ہے. ایک بندہ مزدور ہے, وہ کام کر رہا ہے, جون کا مہینہ ہے, اسے پسینہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ایسے نڈھال ہو رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہے, اسے آپ فوراً کوئی گرم چیز نہیں دیں گے, دوائی نہیں دیں گے. اگر آپ اسے نیچے لا کے آپ چارپائی پہ بٹھائیں, کسی وہ چھاؤں میں بٹھا کے اسے شربت, سندل, بزوری یا دودھ ٹھنڈا دے دیں, اس سے فوری طور پہ اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی. مقصد کہنے کا کہ علاج طب میں اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کو اپنے مزاج کی سمجھ آ جائے نا, تو ہمارا جو گھر میں کچن ہے نا, اسی سے علاج ہو جاتا ہے. کچن کی چیزوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے یہ کچھ آپ کو نسخے بتاؤں گا. اگر کسی کے اندر سردی, ویسے آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں, ہر ایک کے کچن میں جو ہے حکیم چھپائے. بالکل ایسا ہے. پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے. آج بھی مجھے باہر سے جتنے فون آتے ہیں, میں فون صرف اور صرف کچن کی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ فلانا قہوہ پی لیں, فوری طور پہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو اس میں نے ایک یہ قہوہ آپ کو بتانے لگا ہوں, ساتھ ہی آپ پاؤڈر فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو. اب جب رطوبات کی زیادتی ہے تو کمزوری, ضعف ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نا یہ لونگ ہے, لونگ بڑی بہترین چیز ہے, یہ جائفل ہے اور یہ دار چینی ہے. اب تینوں یہ کچن کی چیزیں ہیں. یہ سیدھی دال چینی ہے,
جی بالکل. یہ لونگ آپ لے لیں ایک حصہ, یعنی کہ اگر آپ نے یہ سر، سوری یہ وہ جوتری آپ نے اگر لی ہے 20 گرام, تو اس کے ڈبل آپ کر لیں 40 گرام لونگ کر لیں. اچھا. اب اس کا ڈبل جو ہے یہ دار چینی, یہ آپ کر لیں 80 گرام. اب تینوں کا پاؤڈر کر کے نا تو تقریباً 1 سے 2 چٹکی صبح دوپہر شام استعمال کریں, فوری طور پہ نزلہ زکام اور کمزوری فوری طور پہ رک جائے گی. اچھا. اسی طرح اس کا نزلہ قہوہ بہتا نزلہ بھی زکام بہترین, اور یہ پٹھوں میں کھچاؤ, درد, سستی کا حالی, جو میں نے آپ کو امراض بتائے ہیں نا, ان کے لیے کمال کی چیز ہے. اسی طرح اگر اس کا قہوہ بنانا ہو تو آپ 2 لونگ لے لیں, چھوٹا سا بالکل تھوڑی سی جاوتری لے لیں, 1 گلاس کا بتا رہے. ہاں جی, 1 ٹکڑا دار چینی کا, 1 گلاس پانی. چولہے پہ پانی جب گرم ہو جائے ابلنا شروع ہو جائے, چیزیں ڈال کے ڈھک دیں اس کو, پھر آگ نیچے سے آنچ بند کر دیں, بس تھوڑی دیر میں یہ قہوہ تیار ہے. اس میں شہد ڈال کے استعمال کر لیں یا گڑ ڈال کے. جو شوگر پیشنٹ ہے وہ نہ ڈالیں, میٹھا نہ ڈالیں اس میں.